بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے عزیز بزرگوں بھائیوں، آج میں آپ کو ایک وہ طریقہ کار بتلانے بھی جا رہا ہوں اور دکھلانے بھی جا رہا ہوں جو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ کہنے کو ایمان والا پوری کوشش اور جد و جہد کرتا ہے کہ میں اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤں، لیکن کچھ دوائیوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایک چیز ہے حجامہ، جو نبی علیہ السلام کی تمام دوائیوں میں بہترین طریقہ کار ہے۔ اور بھی غذائی دوائیاں نبی علیہ السلام نے استعمال کی، ترغیب دی، سنت ہے، لیکن حجامے کا خود اہتمام فرمایا میرے آقا نے۔ اور یہی نہیں، جب اللہ نے معراج پر بلائے ہیں اس وقت بھی حجامہ لگوائے۔ بہرکیف بات لمبی نہ ہو، اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بھی حجامے کی تیاری میں ہوں الحمدللہ۔ اب حجامہ ہوگا، پرسوں جمعرات میں حجامہ مجھے لگوانا تھا، لیکن قاری صاحب کے پاس بہت سارے مریض تھے، شام ہو گئی اور 2-4 باقی رہ گئے تھے، تو اس وقت موقع نہ مل سکا مجھے بھی۔ تسلیم نے شروع کیا ہے، سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، تو اس عمل کو آج انشاءاللہ یہ ہوگا اور حجامہ میں لگواؤں گا سر میں۔ میرے لگوانے کی وجہ یہ ہے کہ میرے جو سر کے بال ہیں وہ اڑنے شروع ہو گئے۔ بال اڑتے نہیں، بال کے 2 آپشن ہوتے ہیں، ایک تو بال کے جمنے کا آپشن ہوتا ہے، ایک جھڑ جانے کا۔ تو جھڑنے کا آپشن تو باقی ہے، جمنے والا آپشن ختم ہو گیا، وہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بہت سارے فضائل ماشاءاللہ قاری نوشاد صاحب کے چینل پر آپ کو ملیں گے، نوشاد ہیلتھ کیئر پر آپ تلاش کریں، رات دن حجامے لگاتے ہیں۔ بہرکیف اب میں حجامہ لگوا رہا ہوں، چلتے ہیں حجامے کی طرف۔ ادھر سے نکلتا ہے، اوپر سے پھٹ کے ایسے۔ چالو کر کے ہٹا، بند کر دے کر ایسے ٹائم پہ جب کچھ اسپیڈ لگانے کے بعد ہم نے کپ لگائے، اس کے بعد دوبارہ سے اس کو صاف کریں گے، بہت اچھی طرح صاف کر کے پھر اس میں کٹ لگائیں گے۔ اور کٹ سیدھے نہیں لگائیں گے، بالکل ٹیڑھے لگائیں گے۔
سیدھے نہیں لگائیں گے بلکہ ٹیڑھے لگائیں گے، بالکل اوپر ہلکے ہاتھ سے ٹچ کرنا ہے جلد پہ۔ مفتی صاحب کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ بس ہلکی پھلکی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ علیہ بالحجامہ، جس وقت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے، اللہ رب العزت نے آپ کو معراج کی سیر کرائی۔ معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرانا اور پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیر کرنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس آسمان سے گزرا، فرشتوں کا جو گروہ ملا، اس گروہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ بالحجامہ، آپ بھی حجامہ کرائیں اور اپنی امت کو حجامہ کرنے کی ترغیب دیں کہ وہ اپنا علاج حجامے کے ذریعے کرائیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجامہ کرایا۔ آپ محرم تھے، احرام باندھنے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں شدید درد ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوائنٹ پر حجامہ کرایا۔ اس کے علاوہ آپ نے بار بار حجامہ کرایا اور حجامہ کرانے والے کو اجرت بھی دی۔ اس لیے حجامہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے، اور جو طریقہ علاج تم اختیار کرتے ہو ان میں سب سے بہتر طریقہ علاج حجامہ ہے، پچنے لگوانا یعنی سینگی لگوانا۔ تو آج کل ماشاء اللہ دیکھو کتنی آسانی ہے، اس وقت میں بڑی پریشانی تھی، گائے کے، بھینس کے، مینڈے کے، بکرے کے اور ہرن اور پہاڑے وغیرہ کے سینگوں سے سینگی لگاتے تھے، سینگی بولتے تھے، حجامہ کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے یہ کپ ہے، یہ دیکھنے میں تو کانچ کا معلوم ہوتا ہے، باقی پلاسٹک کا ایک کپ ہوتا ہے اور بالکل نیچے سے پلین ہوتا۔ بہت آسانی کے ساتھ الحمدللہ حجامہ ہو جاتا ہے، اور جس کو حجامہ کیا جاتا ہے اس کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم پوچھیں گے مفتی صاحب سے، آپ کے جیسے ہی ہم نے کٹ لگائے تو آپ کو مفتی صاحب کتنی تکلیف ہوئی اور ابھی کیا آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اس میں جیسے ہی کپ لگنے کے بعد میں فاسد خون، گاڑھا خون، جمع ہوا خون، جو ٹاکسن ہے وہ باہر آتا ہے تو سکون ملتا، اور اتنا سکون ملتا ہے الحمدللہ، خود بخود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو پریشانی اور تکلیف تھی، ڈپریشن اور سر کے اندر بھاری پن، یہ سب ختم ہوتا ہوا فوری طور پہ معلوم ہوتا ہے۔ اب ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے، مفتی صاحب ابھی کیسا آپ کو فیل ہو رہا ہے؟ اب بتائیے۔ ماشاءاللہ جو نبی کی سنت ہے اس میں پریشانی کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو سنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی کی آسانی کے لیے کام کیا جائے، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے الحمدللہ، اور دقت بھی نہیں ہوتی، پریشانی بھی نہیں ہوتی، کوئی محسوس بھی نہیں ہوا مجھے الحمدللہ۔ جیسے کٹ لگایا آپ کو سرجیکل بلیڈ سے، بالکل ہلکا پھلکا محسوس ہوا ایسا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ بہت حجامہ کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ ابھی 17 تاریخ میں تقریباً 7-8 لوگوں کو حجامہ کیا گیا، صبح سے شام ہو گئی، یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہونے لگی، اور مغرب تک حجامہ کیا۔ جیسے ہی اذان ہونے لگی تو تاریخ 17 تھی وہ 18 ہو گئی، اس لیے بہت سارے حجامہ کرانے والے حضرات موجود تھے۔ ہم نے ان کو بالکل منع کر دیا کہ اب ہم مغرب کے بعد حجامہ نہیں کریں گے۔